بولو نا. یہ وجہ ہے جو انتہائی ترقی کے باوجود ان ملکوں میں ڈپریشن کا سبب, ڈپریشن ہم سے کئی گنا زیادہ ہے, حالانکہ ڈپریشن کا کوئی سبب نہیں ہے وہاں پہ. اور ہمارے یہاں ڈپریشن کے اتنے اسباب کے باوجود بھی ان ملکوں کی نسبت ڈپریشن کم ہے, کیونکہ ڈپریشن دور کرنے کا ایک پاورفل سبب ہمارے یہاں موجود ہے. ہمارے یہاں ڈپریشن کے بہت سارے اسباب ہیں, وہ ہم سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں. ہمارے یہاں ڈپریشن دور کرنے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ میں جب امریکہ جیسے, پاناما جیسے صاف ستھرے ملک سے آیا تو ہمارے دوست امریکہ سے ہمارے دوست کا فون آیا, مفتی صاحب اپنی گلی میں جب داخل ہوئے تو کیسا منظر تھا. میں نے کہا جب میں گلی میں داخل ہوا تو ہمارے گھر کے تھوڑا سا سائڈ پہ ایک گٹر ہے, اس کا مال باہر رکھا ہوا تھا میرے استقبال میں. آپ کہہ سکتے ہیں نیا نیا صاف ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے میرے استقبال میں صاف کیا ہوا ابھی نہ لگ رہا تھا ایک ہفتہ پرانا ہے. بھنگی نے وہ نکال کے باہر رکھا, اب تک وہ وہیں پڑا ہوا ہے. خودکشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کی, میں نے نہیں کی, کیونکہ ترازو کے اس پلڑے میں ہم نے ڈپریشن کا یہ سبب لا کے رکھ دیا کہ میں جب آیا اتنے صاف ملک سے تو مال ملادہ پڑا ہوا تھا, یہ میں نے رکھ دیا, اس سے مجھے تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی. دوسرا سبب انتہائی شدید گرمی, ہم ٹھنڈے ملک سے آ رہے ہیں, ایسی گرمی کے پسینے نکل رہے ہیں, صحیح ہے نا. یہ ڈپریشن کا دوسرا سبب, یہ بھی ترازو کے ایک پلڑے میں, گورے کے پاس یہ نہیں ہے. تیسرا دھول مٹی, ہماری گلی میں سڑک کے 2-4 ٹھپے لگے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں کہیں, آپ دیکھیں پورے علاقے کراچی میں یہی حال ہے. تو کل تو میں دیکھ رہا تھا سڑک, ایسا تو نہیں مجھے وہم ہے کہ یہاں سڑک ہے, بعض دفعہ وہم ہوتا ہے سڑک ہوتی ہی نہیں, ہم پھر میں نے دیکھا نہیں کہیں کہیں قائد اعظم کے دور کے سڑک کے کچھ نشانات باقی ہیں. میرا کسی ریلیٹو کے یہاں جانا ہوا تو اتنے اسپیڈ بریکر راستے میں, میں نے کہا یار اسپیڈ بریکر زیادہ ہیں, سڑک کم ہے. کوئی اسپیڈ بریکر کا بھی قانون نہیں ہے, جو منہ میں آتا ہے سڑک پہ اسپیڈ بریکر بنا دیتا ہے یار, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ اسپیڈ بریکر بھی ٹینشن کا ایک سبب ہے, وہ بھی آپ نے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا. تیسرا گرد مٹی دھول غبار اتنی ہے, وہ بھی آپ نے ترازو کے ایک پلڑے میں بولو نا رکھ دیا. چوتھا پھر اطلاع ملی کہ بھائی بہت ساری ٹینشن ہے, کیا بتاؤں میں, کچھ تو ہمارے بہت قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ بہت ہی بڑی ٹینشن تھی. خیر وہ بھی ترازو میں ایک پلڑے میں آپ نے رکھ لی. تو اب یہ ساری ٹینشنیں ترازو کے ایک پلڑے میں, یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے انگریزوں کی ٹینشنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. انگریز کے پاس ان میں سے کوئی ٹینشن, ان کے قریبی ریلیٹیو ہی نہیں ہوتے تو انتقال کہاں سے ہوگا؟ ہوتا ہے کوئی, ہوتے ہیں ان کے بھی, اتنے نہیں ہے لیکن تھوڑے بہت, زیادہ ہے وہ نہیں, بس تھوڑا سا. اور ان کو کون سا جنازہ کفن دفن, خبر ملی ہو گیا چلو, اللہ مغفرت کرے بھی نہیں, کوئی کہہ دیتا ہے کوئی نہیں کہتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی کہ اتنی ٹینشنوں کے باوجود مرا کیوں نہیں, میں ابھی تک مرا کیوں نہیں؟ اور گورے کے پاس ان میں سے کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن جب ہم گورے کے اور اپنے ترازو کے پلڑے کو لاتے ہیں نا تو ہمارے پاس خوشی کا ایک ایسا سبب ہوتا ہے جو ان تمام پلڑوں پر بھاری ہو جاتا ہے, وہ ہے ریلیشن. یہاں ہمیں محبت ملتی ہے, بچے انتظار میں, دوست احباب بھائی صاحب ملنے کے لیے آ رہے ہیں, بہنوں کی طرف سے دعوت ہو رہی ہے, اور دوست جو محبت یہاں دیتے ہیں گورے کو وہ محبت نہیں ملتی دوستوں سے, کیونکہ مادہ پرستی اتنی پھیلا دی ہے کہ ریلیشن صرف گورنمنٹ سے ہے, آپس میں نہیں ہے.